السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب۔ دیکھیے، ہم نے پچھلی کلاسوں میں دیکھا کہ مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی میں پہلی پانی پت کی جنگ کے بعد جو بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، اس کے بعد ہندوستان میں قائم ہوئی۔ تو بتدریج بابر کے بعد جتنے بھی بادشاہ آتے گئے، انہوں نے مغلیہ سلطنت کو اپنے دمخم پر بہت زیادہ وسعت دی، بہت زیادہ طاقتور بنایا، لاسانی سلطنت بنایا، اور اس کی خوشحالی کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے۔ اور مغلیہ سلطنت کے دور میں جو معاشی طور پر خوشحالی تھی وہ قابل مبارکباد تھی اور قابل تعریف بھی تھی۔ ہر بادشاہ کے دور کو اگر ہم دیکھیں گے، ہر بادشاہ کا دور ایک دوسرے سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ شاہ جہاں کے دور میں خاص طور پر مغلیہ سلطنت کو سنہری دور بھی جو ہے کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور کو مغلیہ سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ نہ صرف مغلیہ سلطنت بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اور شاہ جہاں کو انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے بہت زبردست لافانی عمارتیں بنوا کر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی عمارتیں، خاص طور پر تاج محل، ہر ملک کا جو بھی سربراہ آج بھی ہندوستان کے دورہ پر آتا ہے، وہ تاج محل جا کر اپنی یادگار کے طور پر فوٹو کھنچواتا ہے اور وہاں پر چند لمحے گزارتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آج بھی تاج محل پوری دنیا کے لیے پرکشش عمارت بنی ہوئی ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ تاج محل 7 ونڈرز یعنی 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ آج بھی اپنی حیثیت جو ہے رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنی بڑی سلطنت ایک دن اپنے زوال کو پہنچی۔ جیسے قدرت کا قانون ہے، جو پنپتا ہے، جس کا ظہور ہوتا ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کے بعد چند سالوں کے بعد، چند دنوں کے بعد یا چند صدیوں کے بعد وہ زوال کی طرف آتا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت جو 1526 عیسوی میں ہندوستان میں قائم ہوئی تھی، وہ ایک دن اپنے زوال کو پہنچی اور بعد میں اس کا 1857 کے بعد نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو آئیے ہم آج کا ہمارا ٹاپک وہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کیوں زوال پذیر ہوئی، کیوں اس کو زوال آیا، ہم اس کے اسباب کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو کئی اسباب ہیں، چند میں اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلے اگر ہم اسباب کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ سلطنت ہندوستان میں، یعنی اس کے جو آنے والے جو بادشاہ تھے، 1707 عیسوی تک ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب کے انتقال تک پورے شباب کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ ہندوستان کے افق پر یہ چھائی رہی اور اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ یہ سلطنت قائم رہی۔ اورنگزیب نے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ہندوستان میں اپنی پکڑ کو جو ہے مضبوط کیا تھا اور مغلیہ سلطنت کو دور دور تک پھیلایا تھا۔ اسی وجہ سے اورنگزیب کو عالمگیر شہنشاہ کا جو ہے نام دیا جاتا ہے۔ تو اورنگزیب کے انتقال 1707 عیسوی تک یہ بالکل پوری طرح سے ویسے ہی تھا،
لیکن اس کے بعد کے آنے والے یعنی اورنگزیب کے بعد آنے والے جتنے بھی حکمران تھے وہ بالکل نااہل اور کمزور بادشاہ ثابت ہوئے جو اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال نہیں سکے۔ ان کے پاس اتنی قابلیت نہیں تھی، ان کے پاس اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی، ان کے پاس وہ دلیری بھی نہیں تھی، ان کے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں تھی کہ ایک بڑی سلطنت کو سنبھال سکے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمزور جانشینوں کی وجہ سے مغلیہ سلطنت اپنے زوال کو پہنچی۔ اس کے علاوہ ہے اور ایک اہم وجہ وہ ہے اجنبی سلطنت، جیسے یہ لوگ ترکی سے جو ہے یہاں پر آئے تھے، تو بعض اس میں فرغانہ جو بابر وہاں کا رہنے والا تھا، جو جنوبی روس کا جو ہے حصہ تھا، تو وہاں سے جو ہے یہ آئے تھے۔ تو ان کو یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک اجنبی سلطنت کی حیثیت ہی دی، انہوں نے کبھی بھی ان کو اپنا یہاں کے باشندے کے طور پر انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو ہمیشہ سے جو ہے یہ ایک اجنبی سلطنت کے طور پر ہی یہاں پر تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جتنے بھی مغل بادشاہ ہیں وہ اپنے مقام کو چھوڑ دیے، اپنے ملک کو جو ہے چھوڑ دیے، اس کے بعد ہندوستان کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، یہیں پر بڑے، یہیں پر مرے، یہیں کی مٹی میں وہ دفنائے گئے، اور ان کا اپنے ملک سے کسی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ جس طرح سے ہم انگریزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ حکومت کرتے تھے، لیکن پوری طرح سے ان کا کنیکشن برطانیہ سے تھا، اور یہاں کی دولت کو بھی جو ہے وہ اس کی نکاسی کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ مغل بادشاہ دولت کو یہیں پر جو ہے خرچ کرتے تھے، جو بھی حکومت کو آمدنی ہوتی تھی وہ آمدنی کو حکومت سے ہونے والی حکومت کو جو آمدنی ہوتی تھی وہ یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک اجنبی سلطنت ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے مغلیہ سلطنت کو کبھی بھی گلے نہیں لگایا۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر وہ ہندوستان کے یہیں پر رہتے تو شاید تو ان کو جو ہے اپنائیت کا جو ہے یہاں کے لوگ ان کو اپنا سکتے تھے۔ حالانکہ بابر کے علاوہ ہم اگر دوسرے بادشاہوں کو دیکھیں گے تو تقریباً یہیں پر جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی۔ دوسری اہم وجہ ہے جانشینی کی جو قانون ہے اس کی عدم موجودگی، یعنی جب یعنی بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں میں ایسے ہی کوئی قانون نہیں تھا کہ یہ بڑا بیٹا بنے گا، یا جو بہادر ہے وہ بادشاہ بنے گا، یا کوئی اپنی جو ہے صلاحیت کو منواتے وہ بادشاہ بنے گا۔ ایسی کوئی قانون وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اکثر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے تخت تاج کے لیے، تخت نشینی کے لیے۔ تو یہ ان کے درمیان بہت جو ہے خوفناک جنگیں ہوئی۔ اب جیسے شاہ جہاں کے بعد میں اورنگزیب کے 4 بھائیوں اورنگزیب کو ملا کر 4 بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے زبردست خون ریزی جو ہے جنگیں ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم 4 بھائیوں کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو چاروں کے چاروں بھائی جیسے شجاع ہے، مراد ہے اور اورنگزیب ہیں، تو یہ جو ہے ان کے اور ایک جو بڑے بھائی تھے داروشکو جس کو ہم کہا جاتا تھا، تو وہ یہ جو ہے ان کے پاس اپنی اپنی بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ داروشکو تو اپنے باپ کے ساتھ میں تھا تو مرکزی فوج اس کے ساتھ میں تھی، باقی کے مراد اور شجاع اور اورنگزیب یہ جو ہے بنگال اور احمد نگر اور جو ہے دکن کے جو ہے یہ گورنر تھے، ان کی بھی قیادت میں زبردست بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ تو یہ فوجیں آپس میں لڑی تو تھی مغل سلطنت، مغل فوجیں ہیں، لیکن یہ آپس میں لڑنے کی وجہ سے یہ جو ہے آگے چل کر جو ہے کمزور ہو گئی۔ تو شاید ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے سے اگر کوئی قانون ہوتا کہ اس طرح سے اگر کوئی یہ ہوتا کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا یا جو طاقتور ہے وہ بادشاہ بنے گا، تو شاید یہ جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال جانشینی کی کوئی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے، عدم موجودگی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت اپنے زوال کو پہنچی۔ اس کے علاوہ امیروں یا نوابوں کا بھی زوال سب سے اہم چیز ہے۔ مغل سلطنت کے اہم جو ہے نواب تھے،
اور جو ہے امیر تھے وہ مغلیہ سلطنت کے ستون تھے. ان کی قیادت میں بہت سارا جو ہے بیوروکریسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک عملہ جو ہے ان کے تحت تھا، اور ایک بہت سارے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے کنٹرول کیے ہوتے تھے. لیکن جب امیروں اور نوابوں کا جو ہے زوال آیا تو خود بخود جو ہے مغلیہ سلطنت جو ہے کمزور ہو گئی. اس کی اور ایک اہم وجہ فوج کی کمزوری ہے. اورنگزیب کے انتقال کے بعد میں انہوں نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی. کہا جاتا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے پالکیوں میں بیٹھ کر جاتے تھے، اپنی عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے، بالکل جنگ کو چھوڑ چکے تھے، عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، اور پوری طرح سے جو ہے ان کو جنگ لڑنے کا فن جو ہے وہ بھول گئے تھے. اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نادر شاہ کے حملے ہوئے وہ جیت جاتا ہے، احمد شاہ ابدالی کے حملے ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، انگریزوں کے حملے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. تو بہرحال ان کی اپنی جو طاقت تھی وہ جو ہے بالکل کم ہوئی، یعنی فوج کمزور ہونے کی وجہ سے یہ دفاع نہیں کر سکی. اسی وجہ سے دور دراز کے جو گورنر تھے انہوں نے جب آزادی کا اعلان کیا تو ان کی بغاوت کو یہ فوج کچل نہیں سکی. اس کے علاوہ اور ایک اہم وجہ ہے شاہی دربار میں جتھے بندیاں ہو گئی تھی، یعنی گروپ بندیاں ہو گئی تھی. تو یہ بھی جو ہے تورانی اور دوسرے ایرانی امرا جو ہے الگ الگ جو ایران سے آئے تھے ان کو ایرانی امرا کہا جاتا تھا، باقی کے لوگوں کو جو ہے تورانی امرا کہا جاتا تھا. تو ان کے درمیان حسد جلن، دو گروپوں میں حسد جلن، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے کو پھنسانا. تو ایسے جو ہے جتھے بندیاں ہونے کی وجہ سے، گروپ بندیاں ہونے کی وجہ سے ان کی بھی جو ہے طاقت بالکل جو ہے کمزور ہو گئی تھی. اس کے علاوہ صوبوں کی آزادی بھی ایک اہم وجہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. دور دراز کے صوبے انہوں نے جیسے ہی مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی، دیکھیں انہوں نے جو ہے اپنی اپنی آزادی کا جو ہے اعلان کیا. جب تک مغلیہ سلطنت میں ریاست شامل تھی، اب اس ریاست پہ وہاں کے گورنر جو ہے بادشاہ بن کر بیٹھا. تو ایسا ایک دو صوبہ نہیں ہوا، لیکن بلکہ کئی صوبے ایسے ہوئے جو بالکل اپنی اپنی آزادی کا اعلان کیے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت بہت